نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بے شک۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، بے شک۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور اصول ہیں انہیں انسان فالو کرے، ان پر عمل کرے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، بے شک۔ اور اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بے شک۔ زندگی گزارنا، جی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہی رب کی مرضی ہے۔ مرضی ہے، بے شک۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک۔ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے یہ، جی۔ اور 5 تاریخ لگ چکی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، بے شک، بے شک۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ کمیاں تو بہت سی بھی ہیں، لیکن میری نظر میں جو ہے بس میں اسے بیان کر دوں۔ جی۔ آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ بھی عوام میں، خواص کی بات نہیں کر رہا میں، وہ صرف نظر و نیاز کرتے ہیں۔ وہ صرف 11ویں شریف میں انہوں نے کھانا بنایا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑا کام کر دیا۔ جی، بے شک۔ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بنیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جب تک انسان نمازی نہیں ہے، جب تک اس کے فرائض مکمل نہیں ہے، یعنی 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، جب تک اس کا کوئی بھی نفلی کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ نماز مکمل ہے، فرائض مکمل ہے، تو اس کے بعد میں ہمارے نوافل اور مستحبات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہٰذا میں تمامی اپنے سنی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے نماز کے اہتمام کریں، اور اس کے بعد اللہ کے مقدس ولی جو ولیوں کے تاجدار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 11ویں شریف کے سلسلے میں جو کھانے بنتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور زیادہ تر اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کو کھانے کھلایا جائے۔ کھانا تو بہرحال کوئی بھی کھا سکتا ہے، حضور غوث اعظم کی نسبت کا یہ کھانا ہے تو اسے کھا کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کروں۔ بے شک۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے نماز کا اہتمام کریں اور بعد میں نیاز کا اہتمام کریں۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت
ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ جی، بے شک۔ تو لہٰذا پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی نوافل کام ہیں، مستحبات ہیں یا جو بھی اچھا کام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں آپ کا ایک مرید حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نیت سے گیا تھا کہ جو خیر و برکت میرے گھر کی ختم ہو گئی ہے، حضور غوث پاک کوئی تعویذ دے دیں گے یا دعا کر دیں گے۔ بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا مین دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، اس پہ جا کے آپ پردہ ڈال دو۔ بے شک۔ اب آپ کا یہ مرید گھر آیا اور گھر آنے کے بعد جو مین گیٹ تھا اس کا، اس پہ پردہ ڈال دیا۔ کچھ ہی دن کے بعد خیر و برکت شروع ہو گئی۔ جی بے شک۔ اب پہلے تو اس لیے پریشان تھا کہ خیر و برکت ختم ہو گئی، اب اس لیے پریشان ہے کہ نہ کوئی تو تعویذ دیا، نہ غوث اعظم نے کوئی دعا کی، اور خالی مین دروازے پہ پردہ ڈلوا دیا۔ بہرحال اسی جستجو میں پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ گیا، عرض کرنے لگا حضور کام تو میرا ہو گیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب کیا معاملہ ہے؟ جب کام ہو گیا تو عرض کیا حضور پہلے ٹینشن یہ تھی کہ خیر و برکت نہیں ہے، اب مجھے ٹینشن یہ ہے کہ اس پردے سے کیسے خیر و برکت شروع ہو گئی۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تیرا جو مکان ہے وہ راستے کے قریب ہے، راستے سے بے نمازی گزرتے تھے۔ غور کرنے کا مقام ہے، ہمارے جو ناظرین کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ خود توجہ کریں، اور ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے اسلامی بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تیرا جو مکان ہے وہ راستے کے قریب ہے، اس راستے سے بے نمازی گزرتے، اور جب بے نمازی گزرتے تھے تو تیرے دروازے پر پردہ تھا نہیں، ان کی نظریں تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، بے نمازیوں کی نظریں گھر کے اندر پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازیوں کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی خیر و برکت ختم ہو گئی۔ حالانکہ وہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن بے نمازی کی نظر اگر گھر میں پڑ جائے خیر و برکت ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم خود سوچیں کہ جب ہم خود بے نمازی ہوں گے تو ہمارے گھر میں کہاں سے خیر و برکت آ گئی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے نماز کا اہتمام کریں اور پھر نیاز کا اہتمام کریں، اپنے غوث اعظم سے جتنی چاہیں محبت کریں۔ غوث پاک کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔